الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا وہ رحمت للعالمین ہے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت صرف عربستان کے لیے نہیں ہے یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ اعلان کر دیا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے، سمپورن وشو کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کا عالم یہ تھا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حدیث نمبر 2599۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو لوگ آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، تو ان مشرکین کے خلاف آپ بددعا فرمائیے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ میں رحمت والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور یہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت تھی رحمت، نرم دلی، اس کا ذکر تورات قرآن مجید سے پہلے تورات کے اندر بھی موجود تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2125، حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی ہے، تو ان سے عرض کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کے بارے میں بتائیے جو تورات میں موجود ہوں، تورات میں بیان کی گئی ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم تورات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعض صفات بیان کی گئی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا میں موجود ہے۔ اور صرف یہی نہیں، فرماتے ہیں کہ مزید یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو امیوں کے لیے، یعنی جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد کسی استاذ کے پاس پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو، ایسے لوگوں کے لیے نجات بنا کر بھیجا، ان کی پناہ بنا کر بھیجا، اپنا محبوب بندہ اور رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کا نام متوکل رکھا۔ آپ نہ تو سخت مزاج اور نہ ہی سخت دل ہیں، اور نہ ہی بازاروں میں شور مچانے والے ہیں، نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں، بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں۔ آگے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس وقت تک اپنے پاس نہیں بلائے گا جب تک آپ کے ذریعے ٹیڑھی ملت سیدھی نہ کر دی جائے، وہ کلمہ نہ پڑھ لے، اور اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور جنگ آلود دلوں کو کھول نہ دے، یعنی جب تک وہ حق کو قبول نہ کر لیں، ان کے دل حق کو قبول کرنے کے لیے کھول نہ دیے جائیں، تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس نہیں بلائے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرم دلی تھی، آپ کی جو رحمت اور شفقت کے معاملات ہیں، وہ بہت سن چکے ہیں۔ فتح مکہ اس کی ایک مشہور مثال ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3231 میں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک بار پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ پر جنگ احد کے دن سے زیادہ بھی کوئی تکلیف کا دن گزرا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس قوم سے بڑی تکلیفیں پہنچی ہے۔ فرمایا کہ ہاں گزرا ہے، جنگ احد کے بعد بھی میرے اوپر ایسا دن گزرا ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے اس قوم سے بڑی تکلیفیں پہنچی ہے، اور میرے اوپر سب سے سخت دن عقبہ کا تھا، جب میں نے اپنی نبوت کو ابن عبد یالیل بن عبد کلال کے سامنے پیش کیا تو اس نے میری بات نہیں مانا۔ میں طائف سے واپس آیا اور پریشانی کے آثار میرے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ چلتے چلتے میں نے اچانک دیکھا تو قرن ثعالب میں تھا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بادل کا ایک حصہ میرے اوپر سائے کیا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ انہوں نے آواز دی اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور آپ کی قوم کی گفتگو سن لیا ہے، تو آپ کی خدمت میں پہاڑوں پر جو معمور فرشتے ہیں انہیں پیش کیا گیا، انہیں بھیجا گیا ہے، تاکہ آپ ان سے ان کافروں کے متعلق جو حکم دے وہ اسے پورا کر دیں۔ یعنی جو طائف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی گئی، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا جنگ احد کے بعد بھی کوئی تکلیف کا دن پہنچا ہے آپ پر آیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں آیا ہے۔ تو طائف کا واقعہ نقل کر رہے ہیں، یعنی اتنی تکلیف والا دن ہے، اور فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دیے گئے پہاڑوں کے، اور اللہ کے نبی کو یہ فرمایا گیا کہ آپ انہیں ان مشرکین، ان کافروں کے تعلق سے ان فرشتوں کو حکم دے دیں، تو جو پہاڑ کے فرشتے ہیں وہ اس کام کو کر دیں۔ تو پہاڑوں کے فرشتے یعنی ملک الجبال، پہاڑوں پر معمور فرشتے نے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے سلام عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی اچھا پر نربھر ہے، آپ کی مرضی پر منحصر ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اخشبین نامی پہاڑ کو اٹھا کر ان لوگوں پر رکھ دوں، ان کافروں پر رکھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں،
بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، شرک نہیں کریں گے، مشرن کرنے والے نہیں ہوں گے، توحید پرست ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی درگزر فرما دیا۔ ایسے ہی آپ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 843 دیکھیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی جانب ایک غزوہ میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگ آرام کی غرض سے درختوں کے نیچے سوئے ہوئے تھے، تو اسی دوران ایک مشرک آیا، اس نے تلوار اتار لی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تان کر کھڑا ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ اب بتاؤ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار کے سائے میں بھی بڑی تسلی اور اطمینان کے ساتھ فرماتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ اللہ بچائے گا۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا کہ اے محمد، آپ کو میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی تسلی اور اطمینان سے جواب دیا کہ اللہ بچائے گا۔ تو اس کے بعد اس کی تلوار انہیں گرا دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ پیچھے سے صحابہ اکرام نے اسے کہا تھا کہ تلوار پھینک دے اپنی، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہ صحابہ کی غیرت تھی کہ ان کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ صبر کے ساتھ پیچھے کھڑے ہیں، زبان سے کام لے رہے ہیں۔ تو اس نے تلوار پھینکی، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی ذات سے اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا، تو اس نے اپنی تلوار پھینک دی۔ آگے حدیث میں الفاظ ہیں، یہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور انتقام نہیں لیا۔ تو یہ جو میرے دوستو، یہ جو تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے تلوار تانی تھی، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ غورث بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت دی، اور ان کی محنت کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام میں آئے، اسلام قبول کیے۔ تو بتائیے کہ یہ جو غورث بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی گردن پہ تلوار رکھ کے کلمہ پڑھایا گیا، یا انہوں نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی اور اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیتکتا کو دیکھ کر اسلام قبول کیا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دیکھے کہ اس کے تعلق سے جو افواہیں ہیں وہ تو حقیقت نہیں ہیں، اس نے تو مجھے معاف کر دیا، بعد میں انہوں نے حضرت غورث بن حارث نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بہرحال یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ اسلام تلوار کے آدھار پہ پھیلا ہے، یہ کورا جھوٹ ہے، بلکہ اسلام اپنی نیتکتا کے آدھار پہ پھیلا ہے، اپنے چرتر کے آدھار پہ پھیلا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔